سورہ ملک سمیت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج کی منزل میں پڑھے گئے مضامین بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں خاص طور پر سورہ جمعہ کے اندر نماز جمعہ کی فرضیت، نماز جمعہ کے احکام، سورہ جمعہ کی آخری رکوع میں تلاوت کیے گئے۔ ہفتے کے 7 دنوں کو اللہ کریم نے جمعۃ المبارک کے دن کو ایک خاص اہمیت عطا فرمائی، اسے سید الایام، ہفتے کے 7 دنوں کا جمعے کے دن کو سردار بنایا۔ سید کا لفظ آیا، سید الایام، سید کا معنی سردار، یوم کی جمع ہے ایام، ایک ہفتے میں 7 دن ہیں، اور جمعۃ المبارک کا روز اتنا مبارک ہے کہ اسے 7 دنوں کا سردار قرار دیا، اور اس دن جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور جمعے کی نماز کا وقت جو ہے وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، لیکن اس دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اسی وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام نماز جمعۃ المبارک ہے، کیونکہ اس دن 2 خطبے سننا فرض ہے، لہذا وہ 2 خطبے جو ہیں 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز کے 2 فرض رکھے گئے، اور جو 2 رکعتیں باقی ہیں ان کا قائم مقام جو ہے وہ 2 خطبوں کو رکھا گیا، خطبتین، 2 خطبے، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ پڑھنے والے خطیب وقفہ کرتے ہیں 2 خطبوں کے درمیان میں۔ یہ جو وقفہ کیا جاتا ہے اس لیے وقفہ نہیں کیا جاتا کہ خطبے میں خطیب تھک گیا ہے تھوڑی دیر آرام کر لے، بلکہ اس میں جو وقفہ ہے وہ 3 آیات کی مقدار میں، 3 آیتوں کی مقدار میں خطیب بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ان 2 خطبوں میں جو حکمت ہے، بعض اولیاء اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ 2 خطبے جو ہیں یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام، اور یہ جمعے کا خطبہ جو ہے اسے فرض قرار دیا گیا، اور جمعہ جو ہے یہ فرض عین ہے، عورت پر، بیمار پر، مسافر پر جمعہ فرض نہیں، اور ایسا نابینا شخص جو مسجد تک پہنچ نہیں سکتا کسی کی مدد کے بغیر، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں۔ باقی جمعہ جو ہے اگر بیمار پڑے گا، مسافر پڑے گا، عورت جمعہ پڑھے گی تو ان کا جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن ان پہ جمعہ فرض نہیں، ان کے لیے رعایت، ان کے لیے آسانی رکھی گئی۔ اور جمعے کی اذان کا ذکر کیا گیا آخری رکوع کے اندر، سورہ جمعہ کے اندر، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن جب اذان دی جائے، تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اگر ادائیگی جمعہ کے لیے اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا کا معنی ہے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہاں دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ باقی تمام مصروفیات فوراً چھوڑ کر، ترک کر کے ادائیگی جمعۃ المبارک کے لیے مسجدوں کا رخ کرو۔ یہ اذان ہوتے ہی باقی سارے امور ترک کر دینے اور چھوڑ دینے کا حکم ہے، اور اس آیت کا
جو پہلا لفظ ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ایمان والوں پر جمعہ فرض ہے، لیکن اس فرض کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار بتایا گیا کہ جیسے ہی جمعے کے دن اذان کی آواز کان میں پڑے تو تمام کام کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس وقت میں جو کاروبار کیا جائے گا وہ بھی جائز نہیں، اس کو ترک کر کے چھوڑ کے ادائیگی جمعہ کے لیے پہنچنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ مصروفیت جو ادائیگی جمعہ کے لیے پہنچنے میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ کر ترک کر ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ جو لفظ ہیں دو، یہ بڑے ہی قابل توجہ ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے ہاں انتہائی درجے کی غفلت پائی جاتی ہے۔ یہ حکم ہے الامر للوجوب، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے، یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اذان جمعہ سنتے ہی سب مصروفیات، سب کام ترک کر کے ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچو۔ ساتھ ایک الگ سے حکم دیا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیع کا معنی ہے خریدنا اور بیچنا۔ یہاں حکم آ گیا کہ یہ بیع کا جو معاملہ ہے، لینا دینا خریدنا بیچنا، فوراً بند کر دو، فوراً روک دو، اسی وقت دکان بند، کاروبار بند۔ بس اب ایمان والے کا ایک ہی کام ہے کہ جمعہ چونکہ فرض عین ہے اور یہ ہفتے میں صرف جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اور یہ مسلمانوں کی عید ہے، تو عید کی ادائیگی کے لیے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اور دونوں خطبے سننے کے لیے سب کام ترک کر کے، کاروبار ترک کر کے فوراً مسجد کے اندر پہنچو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہر قسم کی خرید و فروخت ممنوع ہو جاتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی سارے کام ترک کر کے چھوڑ کے ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنا، اس میں تمہارے لیے خیر کا پہلو ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری کا پہلو ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ سب کو چھوڑ کھاڑ کے ادائیگی جمعہ کے لیے مسجد کا رخ کرو۔ اور اس سے اگلی آیت میں نماز جمعہ کے بعد کے جو احکام ہیں وہ بھی بیان کیے گئے، یعنی اکثر دروس کے اندر میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں اور واضح کرتا ہوں کہ دین میں جزیات کو بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، یعنی ادائیگی جمعہ کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ جمعے کی ادائیگی کے لیے بلایا کہ آؤ ادائیگی جمعہ کرو، اور جب ادائیگی جمعہ تکمیل کے مرحلے کو پہنچ جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی اور جمعے سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ عید اور جمعے کے خطبے میں یہ فرق ہے کہ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے اور عید کا خطبہ جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، وہ سنت ہے، ہیں تینوں خطبے، لیکن عید پہ بھی 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، جمعے میں بھی 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، البتہ نکاح کے اندر ایک ہی خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے اور جمعے کا خطبہ فرض ہے، عیدین کا خطبہ جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے۔ نکاح کا خطبہ جو ہے یہ ایجاب و قبول سے پہلے پڑھ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے چونکہ سنت ہے، اور ایجاب و قبول کے بعد پڑھ لیا جائے خطبہ تب بھی بہتر ہے، لیکن بہترین افضل طریقہ اور زیادہ درجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایجاب اور قبول کیا جائے اور بعد کے اندر خطبہ پڑھ کے دعا مانگی جائے، یہ نکاح کا طریقہ ہے۔ لیکن جمعے کے اندر جو ہے یہ ادائیگی جمعہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک 2 خطبے اور ایک 2 رکعتیں نماز جمعہ کی فرض، اور اس میں یہ طریقہ ہے کہ رب ذوالجلال نے عید کی نماز کے بعد جو ہے
حضور کی سنت ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ جو ہے وہ پڑھا جائے اور سنا جائے، لیکن جمعے کے دن حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ اور حضور کی سنت کے مطابق جو ہے وہ نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے ہیں۔ یہ فرق ہے عید اور جمعے کے خطبات میں۔ اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ ادائیگی جمعہ کے بعد پھر کیا کرنے والا کام ہے، چونکہ کاروبار بند کرایا، دکانیں بند کرو، مسجد میں پہنچو، اب جمعے کی ادائیگی ہو گئی تو اب ایک حکم جو ہے وہ بھی عمومی طور پر اس کی حکمت، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھی جائے، نماز مکمل ہو جائے، نماز سے فراغت کے بعد فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اور پھر کیا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دیکھیے یہ دین کی تعلیم میں کتنی جامعیت ہے کہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ آؤ جمعہ پڑھو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جمعے کے بعد جو برکتیں ہیں، جمعے کے بعد جو خیر ہے، جمعے کے بعد جو کرنے والا کام ہے وہ ہے رزق حلال کی تلاش، رزق حلال کی تلاش، اور امور دنیا جو تمہارے دنیاوی کام ہیں ان میں جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکھی ہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور کن لفظوں سے تعبیر کیا گیا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کس وقت؟ جب جمعے کی نماز سے فراغت ہو جائے، پھر زمین میں پھیلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنے گھر کے کام کاج، اپنے دنیاوی امور، اپنے کاروباری معاملات، ان کے اندر مصروف ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت میں جو کام کیا جائے گا اس میں خیر، اس میں برکت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کبائر اولیاء میں سے تھے، بڑے بڑے اولیاء کاملین جو ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی علیہ رحمہ، ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ چشتی نظامی سلسلے کے موسیٰ سے اعلیٰ ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف والے علیہ رحمہ، ان کے مرید ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمہ۔ ان کا مزار شریف انڈیا میں دہلی کے اندر، اس کا نام ہے درگاہ حضرت نظام الدین۔ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء گارنٹی دیتے تھے، فرماتے تھے کہ بعد جمعہ جو کی جو کام ضامن اس کے حضرت نظام۔ آپ فرماتے تھے کہ نکاح کرنا ہے تو جمعے کے دن نماز کے بعد کرو، نیا مکان تعمیر کرنا ہے، اس کی سنگ بنیاد اور اینٹ رکھنی ہے، کام شروع کرنا ہے بنیادوں کا تو جمعے کے بعد، نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو جمعے کی نماز کے بعد کرو، کہیں رشتہ طے کرنے جانا ہے تو جمعے کی نماز پڑھ کے نکلو، شادی کے دن مقرر کرنے تو جمعے کی نماز پڑھ کے کرو۔ یعنی جتنے بھی امور کیے جائیں گے، اور اس پر وہ سمجھاتے یوں تھے کہ اس آیت میں حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ ہے کہ ادائیگی جمعہ کے بعد پھر کاروبار زندگی میں مصروفیت، اور حرمین شریفین میں یہ نقشہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ 5 اوقات میں نماز میں یہ 2 مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے، حرمین طیبین، مکۃ المکرمہ، مدینہ منورہ۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے دکانوں کے شٹر جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تمام دکانیں، تمام مارکیٹیں فوراً بند ہو جاتی ہیں، اور جمعے کے اور 5 نمازوں کے اوقات میں جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، فرضوں کی تکمیل کے بعد جیسے فرض ادا ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر دکانیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو نماز کے وقت میں وہاں ہمیں ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جمعے کے دن خاص طور پر مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، مدینہ عالیہ میں، ان دونوں مقدس شہروں میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے تمام دکانیں، مارکیٹ بند، اور ادائیگی جمعہ کے بعد پھر ایسی ریل پیر اور چہل پہل ہوتی ہے مارکیٹوں میں کہ جو کہ شام تک نظام مارکیٹوں میں چلتا رہتا ہے۔
تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ اللہ کریم کو اتنا محبوب ہے، اور فرمایا کہ جیسے ہی اذان ہو پھر فسعوا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، ہر مصروفیت ترک کرو، وذروا البیع، خریدنا بیچنا بند کرو، اور جب ادائیگی جمعہ سے فراغت ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، پھر پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور پھر اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ اسی طرح آج کی منزل میں ایک ایسا رشتہ ازدواج جسے کہتے ہیں، شادی شدہ آدمی جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح کے وقت ایک خاندان، ایک قبیلے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی ایک آدمی اکیلا ہے، اب اس کا نکاح ہوا، اس کی بیوی آئی، اس کے ہاں اولاد ہوئی، خاندان یہاں سے چلا، اور پھر وہ اپنے بچوں بچیوں کی جب شادیاں کرتا ہے پھر آگے اس کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ آغاز خاندان جو ہے وہ نکاح کے وقت ہوتا ہے، نکاح ہو گیا، ایک نیا خاندان بنیاد میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض گھروں میں تو والدین کے فوت ہونے کے بعد جائیداد تقسیم ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد ہو، والد والدہ کے فوت ہونے کے بعد ہو، یہ دن آتا ہے کہ سارے بھائی پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی بھائی جو ہے وہ اپنے خاندان کا پھر سربراہ بن جاتا ہے۔ والدین جب تک زندہ ہیں تو آپ کے خاندان کے وہ سربراہ ہیں، جب والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہوگی، اب جتنے 3 بھائی ہیں 4 ہیں، وہ اپنے اپنے بیوی بچے لے کر اپنا خاندان اور اپنا قبیلہ ان کا شروع ہو گیا۔ اس لیے اب وہ 3 بھائی بالفرض اگر ہیں تو پھر ان کی اولاد آگے شمار ہوگی، تو یہ ہے خاندان کا نظام۔ لیکن دین کے اندر ایک ایسا سسٹم و نظام رکھا گیا کہ ایک آدمی اس کا نکاح ہو گیا، لیکن میاں بیوی کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ چل نہیں سکے، نباہ نہیں ہو رہا، گزارا نہیں ہو رہا، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں شریعت مطہرہ میں۔ الگ ہونے کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، اور ایک ہے زہار۔ 3 چیزیں۔ آج کی منزل میں چونکہ 28ویں پارے کی ابتدا میں مسئلہ زہار پڑھا گیا، اس لیے میں ان تینوں مسائل پر مختصر میں کچھ عرض کروں گا تاکہ اس کی نوعیت سمجھیں۔ ایک تو یہ میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ پریشانیاں بہت ہیں، مسائل کا لوگوں کو علم نہیں، اور وہ خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ایسے کرو۔ کئی جگہوں پہ لوگ آتے ہیں مجھ سے فتویٰ لینے پوچھنے، وہ کہتے ہیں جی طلاق ہو گئی ہے، وہ ساڑھے محلے بھی ایک بندہ رہتا ہوں 60 بندے روٹی کھوا لو تو ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب وہ 60 روٹی والا معاملہ آج کی منزل میں پڑا گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سمجھ لیں اس کا طلاق سے تعلق ہی نہیں، جو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے اس کا طلاق سے، لیکن ادھر طلاق ہوئی ہے، گلی محلے میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، وہ خیر خواہ بن کے کہتے ہو جی طلاق ہوئی کوئی نہیں، بس 60 بندے نو کھانا دیکھ پکاؤ تو ونڈ چھڈو دیکھ، لہذا میاں بیوی دی حیثیت نہ زندگی گزارو۔ یہ طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، نہ خلے کا مسئلہ، یہ زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق کا لفظ نہیں بولتا، وہ کہتا ہے آج تو بعد تو میری ماں لگی، یا یہ کہے گا تو آج تو بعد میری بہن ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وہ جدا طلاق کا حکم صادر ہو گیا، وہ الگ الگ رہنا چاہتے ہیں، عورت کہیں طلاق لے کے آگے زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ صلح کرنا چاہیں اور کہیں کہ بھئی یہ لفظ میرے زبان سے نکلے ہیں لیکن ہم میاں بیوی کی حیثیت سے دونوں متفق ہو کے رہنا چاہیں، تو پھر شریعت مطہرہ میں، بلکہ کسی عالم نے یا مفتی نے مسئلہ نہیں بنایا، آج تراویح میں پڑھا گیا کہ پھر وہ ایسے کریں گے، توبہ کریں گے پہلے، کہ ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں گئی۔ یہ آج کی منزل میں جو خاص مضمون ہے، وہ تو بیوی ہے، تم کہتے ہو آج تو بات تو میری ماں لگی یا میری ماں دی طرح ہے، وہ تو ماں بن نہیں سکتی، ماں تو وہی ہے جس نے جنم دیا، یا کہہ دیا تو آج تو بعد میری بہن ہے، لیکن وہ بہن تو بن نہیں سکتی، وہ تو ہے بیوی۔ لہذا اس لفظ کے بولنے سے اسے کہتے ہیں زہار، زہار سے جدائی تو ہو گئی، اگر چاہیں گے الگ الگ رہنا، لیکن اس میں شریعت مطہرہ نے ایک گنجائش رکھی ہے، وہ کیا ہے
جیسے روزہ توڑ لیں تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں کفارہ صوم۔ قسم اٹھا لیں تو قسم توڑ دیں، اسے کہتے ہیں کفارہ قسم۔ ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام کروں، تو میری قسم اٹھا لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے وہ کام کر دیا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ ہے 10 آدمیوں کا کھانا، قسم کا کفارہ 10 آدمیوں کا کھانا۔ اور بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ایک غلط قسم کھا لیتا ہے آدمی کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اس نے قسم کھا لی ہے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم توڑ کر وہ کام کرو اور اس کا کفارہ دے دو۔ مثلا ایک آدمی ہے، خدا نہ خواستہ بیوی سے جھگڑا، ناراضگی، کہتا ہے میں آج تو بعد اللہ دی قسم ہے میں تیرے نیڑے نہیں جانا، میں تیرے کمرے سے نہیں بڑھنا، تو شریعت کہتی ہے وہ آپ کی بیوی ہے تو قسمیں کھانے سے کیا ہوگا؟ اس لیے یہاں یہ مسئلہ آئے گا کہ قسم توڑے اور یہ غلط بات کی ہے، لہذا 10 آدمیوں کو وہ کھانا کھلا دے۔ اسی طرح زہار اگر بیوی کو ماں کہہ دیا ہے، بہن کہہ دیا ہے، تو پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ نہیں کہ دیکھ پکا کے آپ گلی میں مار دیں، نہیں، پھر وہاں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تلاش کرنا پڑے گا 60 مسکین، ان کے گھر میں کھانا بھیجنا پڑے گا۔ اور آسان طریقہ مفتیان کرام نے، متاخرین نے لکھا کہ مدارس میں عمومی طور پر یہ بچے مستحق ہوتے ہیں، لہذا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دینی مدرسے میں 60 بچوں کا کھانا جو ہے وہ تیار کر کے ان بچوں کو بٹھا کر خود کھلا دے۔ یہ ہے کفارہ زہار۔ اور ایک ہے طلاق، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ عیسائیت کے اندر طلاق نہیں ہے، اس میں طلاق، وہ کہتے ہیں نکاح ہو گیا جیسے مرضی اب گزارا کرنا ہی کرنا ہے، اگر تم الگ الگ رہنا چاہو وہ کہتے ہیں پھر الگ الگ سیپریٹ ہو جاؤ، لیکن طلاق کی کوئی صورت نہیں۔ دین اسلام نے آسانی رکھی ہے، وہ آسانی یہ ہے کہ میاں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا، نباہ ہی نہیں ہو رہا، طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، طبیعت ملی نہیں، گھر میں سکون ہی نہیں، جھگڑا ہے، فساد ہے، دنگا ہے، تو شادی تو کی جاتی ہے راحت کے لیے، جب راحت ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ وہاں شریعت نے 2 چیزیں رکھی ہیں، اگر مرد بیوی سے اگر معاملات نہیں چل رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق دے دے اور بیوی کو فارغ کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے خلا۔ یہاں 2 باتیں ذہن میں رکھیں جو مسئلہ بڑا ضروری ہے، طلاق کا حق مرد کو ہے، طلاق کا حق بیوی کو طلاق کا حق نہیں۔ اگر بیوی کو طلاق کا حق ہو جاتا تو کئی گھروں میں روزانہ چھٹی ہو جاتی خامد۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں فَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یعنی نکاح کی جو رسی ہے نا، یہ اللہ کریم نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ لہٰذا اگر نباہ نہیں ہوتا تو پھر شریعت مطہرہ دین یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی بھی اجیرن نہ کرو اور اس خاتون کی زندگی بھی برباد نہ کرو۔ نباہ نہیں ہو رہا، کام چل ہی نہیں رہا، نظام ہی نہیں گھر کا، طبیعت نہیں مل رہی، بعض عورتیں تو زبان سے کہہ دیتی تیرا میرا گزارا نہیں، میری جان چھڑ، مجھے طلاق دے دے۔ ہمارے پاس فتاویٰ لینے لوگ آتے ہیں، اکثر گھروں میں یہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اس کا ماپیاں نو عورت صاف کہہ دیں دی کہندی تسی مینوں کلو گے تو میں نے چھال مار دیں گی، میں اس دن زندگی نہیں گزار سکتی۔ کئی فتوے میرے پاس ایسے آئے۔ جب ایسی صورت ہو جائے تو پھر شریعت مطہرہ یہ کہتی کہ اپنی زندگی بھی برباد نہ کرو، اس خاتون کی زندگی بھی برباد نہ کرو، اسے طلاق دے دو، آپ کہیں اچھی خاتون دیکھ کے نکاح کر لو، وہ اچھا کہیں گھرانہ دیکھ کے اپنی شادی کر لے، یہ ہے طلاق کا۔ لیکن خلا کی صورت ذرا مختلف ہے، خلا کا حق عورت کو ہے، طلاق کا حق مرد کو ہے۔ مرد کو خلا کا حق اللہ نے نہیں دیا، بلکہ جو طلاق کا حق ہے وہ مرد کو دیا ہے، اور خلا یہ عورت کو حق ہے کہ عورت، مرد طلاق نہیں دیتا، مرد طلاق، مثلا ایسے بھی ظالم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تینوں طلاق نہیں دیندا، بیٹھی رہو پاویں ساری عمر، یعنی اس کی زندگی برباد کرنے والی بات ہے نا۔ شریعت تو کہتی ہے کہ نہیں نباہ ہوتا تو طلاق دے کے وہ کہیں آگے کر لے گی، لیکن جب مرد
یہاں تک پہنچ جائے کہ طلاق میں تو نہیں دیتا، تو بیٹھنا ہے تو بیٹھ ہی رہے، پھر ساری عمر پیکیاں کر ٹر جا۔ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ عورت جان چھوڑنا چاہتی ہے، عورت اس خامن سے تنگ ہے، وہ سمجھتی ہے میرا اس سے گزارا نہیں، نباہ نہیں ہے، پھر شریعت نے عورت کو خلا کا حق دیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں جائے، لیکن اب تو پوری دنیا میں یہی تو دکھ والا پہلو ہے، جو بڑا دکھی پہلو ہے کہ پوری دنیا میں جتنے 60 ممالک کہتے ہیں مسلمانوں کے ملک، اگر 60 ہیں، کسی ایک ملک کے اندر بھی دین نہیں ہے، کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلامی نظام۔ آپ سعودی عرب، ہمارے 2 شہر بڑے محترم ہیں، مقدس ہیں، مبارک ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پڑھے لکھے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی علم ہوگا، وہاں بھی دین اور اسلام شریعت مطہرہ کا نظام نہیں ہے، وہاں کنگڈم ہے، بادشاہت۔ اسی لیے سعودی عرب کے جو بادشاہ انہیں شہزادہ کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو بادشاہت ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر بادشاہت نہیں، لہٰذا وہ مقدس 2 شہر جس ملک کے اندر ہیں، وہاں بھی اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں بھی دین اقتدار میں، تخت پہ دین نہیں ہے، کسی ملک کے اندر بھی۔ لیکن طریقہ یہ ہے، جیسے خلفائے راشدین کا دور تھا، تو جو اسلامی عدالت ہوتی ہے، اس کا جج جو ہوتا ہے اسے قاضی کہتے ہیں، جسٹس جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے، عورت قاضی کی عدالت میں جائے گی اور اس کو وجہ بتانی پڑے گی، عورت کو وجہ بتانی پڑے گی کہ اس خاوند کے ساتھ میرا گزارا کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں کہ میں یہ تو میں طلاق لے دو، میں آگے کرنا چاہنی ہے، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے وہ کاز بتائے گی، وجہ بتائے گی کہ آپ اس سے کیوں تنگ ہیں، تمہارا مسئلہ کیا ہے، کیا کیا تکلیف، کیا کیا پریشانی اس کی طرف سے ہے، جو جس کی وجہ سے تم آگے کرنا چاہتے ہو۔ وہ کیا ہے کہ وہ اپنی تمام نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 خرچہ نہیں دیتا، گھر وقت پہ نہیں آتا، مجھے وقت نہیں دیتا، اس طرح کی شکایات جتنی بھی ہیں وہ نمبر وار لکھے گی، قاضی کے پاس جائے گی، قاضی کہے گا کہ بھائی لاؤ، اس کو بلاؤ، نوٹس بھیجے گا قاضی، خامن کو بلایا جائے گا کہ بھائی تمہاری بیگم نے یہ خلا کیا ہے، دائر، یہ شکایت ہے تمہاری بیوی کو، تو بتاؤ تم بیوی کو رکھنا چاہتے ہو یا نہیں رکھنا چاہتے؟ وہ کہے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس عورت کو قاضی کہے گا تیری یہ تکالیف، تیری شکایات اگر دور ہو جائیں تو کیا تو اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ پھر وہ قاضی کہے گا بھی اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کا دکھ جو ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ دور کر دے اور حل کر دے۔ لیکن اگر عورت عدالت میں کہہ دے کہ مجھے یہ پسند ہی نہیں، میں اس کے ساتھ، میں چنگا ہی نہیں لگتا، کئی ایسے کیس ہمارے پاس فتویٰ آئے، عورت نے انہوں نے کہا جی میں تو چنگا ہی نہیں لگتا، میں تو کو رہنے نہیں چاہتی۔ پھر قاضی کیا کہے گا؟ وہ قاضی کہے گا کہ پھر اس کو نوٹس دے کے مرد کا موقف سن کر وہ ان کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، قاضی عدالت میں لکھ دیتا ہے، خلا دیتا ہے اس کو۔ جب خلا دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ بطور تحفہ مرد کو عورت کو دینا پڑتا ہے، کچھ رقم دے دے، کچھ ایسے کپڑوں کی صورت میں، زیور کی صورت میں، کوئی چیز، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا بندر رہا ہے۔ اب وہ جان چھڑا رہی ہے تو وہ پھر عورت خود پیشکش بھی کر سکتی ہے کہ جو بھی پیشکش کرے گی اس کو اسے قبول کیا جائے گا۔ تو یہ ہے خلا، کہ جب عورت مرد کے پاس ساتھ زندگی نہ گزارنا چاہے وہ خلا کرتی ہے، مرد اگر نہیں گزارا ہوتا تو وہ طلاق دیتا ہے۔ تو یہ ہے اصل بے خلا۔ خلا جب عدالت دے دیتی ہے، پھر وہ عدالت، آج کل کا جو نظام ہے مجسٹریٹ کے پاس وہ دائر ہوتا ہے، فیملی کورٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن جو خلا ہو جائے، عدالت خلے کا فیصلہ کر دے اور پھر شریعت کے مطابق اگر چلنا ہے، پھر وہ پورا کیس جو ہے قاضی، مفتی، آج کل اس کا قائم مقام مفتی ہوتا ہے، وہ مفتی پھر جائزہ لیتا ہے کہ اس میں کیا مجسٹریٹ نے یا جج نے فیصلے میں کیا لکھا ہے، تو ان وجوہات پر پھر مفتی یہ فتویٰ دے گا کہ یہ خلا ہوا ہے صحیح یا نہیں ہوا۔ جب وہ خلا صحیح ہو جائے تو پھر عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح آگے کر سکتی ہے، جیسے طلاق کے بعد عدت گزار کے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ تو طلاق کا حق مرد کو ہے، عورت کا حق خلا کو ہے۔
زہار ہے کہ ماں بہن کہہ دیا ہے، ماں بہن کی طرح کہہ دیا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر زہار کا کفارہ دے دیا جائے تو وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے۔ پھر طلاق کے اندر ایک طلاق رجی ہوتی ہے، ایک طلاق بائن ہوتی ہے، ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے۔ طلاق رجی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، ہے طلاق واقع ہو گئی، اور رجی طلاق ایک ہوتی ہے، ایک طلاق دے دی۔ عدت 3 مہینے نہیں ہے، عدت 3 منسز عورت کے پورے ہو جائے۔ عوام میں مشہور ہے 3 مہینے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ شرعی ہے کہ کئی عورتوں کو 3 مہینے سے کم دنوں میں تینوں میں منسز پورے ہو جاتے ہیں، کئیوں کو 3 مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، کئی عورتوں کو حیض تاریخ آگے پیچھے ہو جاتی ہے ڈیٹ۔ اس لیے شریعت مطہرہ میں یہ کہا گیا کہ اگر طلاق رجعی کسی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق اگر دے دی ہے، 3 منسز اس کے گزر جائیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اسے طلاق ہوگی۔ ایک یہ بڑی غلط مشہور ہے عوام میں کہ جو عورت حاملہ ہو اسے طلاق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت بچہ جننا ہے۔ جس عورت حاملہ نہیں ہے اسے طلاق ہو گئی ہے، 3 منسز پورے ہونے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک عورت پریگننٹ ہے، اس کی عدت کتنی ہے؟ بچہ پیدا ہونا۔ مثلا ایک عورت، اس کے حمل کا 9واں مہینہ چل رہا ہے، ادھر خاوند نے اسے طلاق دے دی اور ادھر وہ حاملہ ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ یہ ہے۔ اسی طرح 3 منسز کے بعد پھر عورت جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے طلاق رجعی میں۔ اور 3 حیض ابھی پورے نہیں ہوئے، برادری آ گئی درمیان میں، یا میاں بیوی نے آپس میں کوشش کی صلح کر لیں، تو پھر عدت کے اندر اگر صلح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح کے بھی صلح کر۔ اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، جس میں رجوع کا حق ہے۔ رجوع کا حق ہے، پھر مرد کو حق ہوتا ہے کہ وہ عورت سے رجوع کر لے، یعنی اپنا صلح کر کے اپنی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں دوبارہ نکاح پڑھنا پڑتا ہے، جیسے 2 طلاقیں دے دی ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہیں، 2 طلاقیں دے دی، یا طلاق رجعی ہے، عدت گزر گئی ہے تو طلاق بائن۔ اب یہ ہوگا طلاق تو رجعی تھی لیکن انہوں نے 3 منسز گزر گئے لیکن صلح ہی نہیں کی، بعد میں صلح ہوئی ہے، اب دوبارہ ان کا نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ ان کا نکاح بھی ہوگا، حق مہر بھی نیا ہوگا، گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوگا اور خطبہ نکاح بھی پڑھا جائے گا، طلاق بائن۔ لیکن جو طلاق مغلظہ ہوتی ہے، اس میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے کہ جب تیسری طلاق ہو جائے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دے یا جدا جدا دے دے، جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد اس خاوند کے لیے اور مرد عورت دونوں کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ حیثیت میاں بیوی زندگی گزاریں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تک وہ عورت کسی اور خاوند اور مرد سے نکاح نہ کرے، وہاں سے طلاق ہو جائے یا خاوند فوت ہو جائے تو پھر پہلے خاوند سے نکاح کر سکتے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ 3 طلاقوں کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ لیکن اگر کوئی میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر اسے اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اسے حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کا یہ مطلب ہے، لیکن آج کل جو حلالہ ہوتا ہے اس پہ تو حضور نے فرمایا حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت اور جو کرے اس پہ بھی لعنت، یعنی اس سے کہہ دیتے ہیں کہ نکاح کر کے تم کل طلاق دے دینا، پرسوں طلاق دے دینا۔ اس طرح طے کر کے جو نکاح کیا جائے گا وہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ خاوند دوسری جگہ نکاح ہوا ہے، خاوند فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی ہے، تو پھر وہ جو ہے پہلے خاوند سے اب وہ عورت کا نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ طلاق مغلظہ ہے کہ اب اس کے بعد دونوں حرام ہو گیا، ایک دوسرے کے لیے نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا آج تو اتنی بدمزگی بن گئی، 3 طلاقیں دے کے کسی ان پڑھ نے کہہ دیا تو دیگ پکا کے گلی میں تقسیم کر کے میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن تجربے اور مشاہدے میں آیا ہے
میری اب تک کی زندگی میں بہت سے ایسے فتاوی آئے اور کیس آئے، میں نے دیکھا کہ جو 3 طلاقوں کے بعد اس طرح سے آپس میں دیگے تقسیم کر کے کر لیتے ہیں، وہ گھر ہی تباہ ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تو وہ تو کھلا شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہے، حرام کاری ہے، کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا، اور صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں ایک باقاعدہ مضمون ہے کہ یہ پھر حلال نہیں ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب کہ وہ عورت کسی زوج خامد کو کہتے ہیں، غیرہ کسی اور نکاح سے کرے، کسی اور مرد سے، وہ طلاق دے دے یا اتفاقاً فوت ہو جائے تو پھر پہلے مرد سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ آج کی منزل میں زہار کا مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا گیا، مضامین تو اور بھی بہت پیارے پیارے آئے، ان میں سے ایک بات ایک ہے لیکن 2 مقامات پر مختلف طریقے سے سمجھائی گئی، وہ ہے خاوند، بیوی اور بچے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت کریمہ آج ہم نے سماعت کی، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کو دوسری جگہ آیت کریمہ آج کی منزل میں گزری، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا اولاد آزمائش تب بنتی ہے کہ آدمی دھیان ہی دے رہا، توجہ ہی نہیں دے رہا۔ یہ حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے خود بچنا، گھر میں ماحول پاکیزہ بنانا اور حرام اور ناجائز کاموں سے خود بچنا، بچوں کو بچانا، بیویوں کو بچانا، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ خاوند گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک بڑا نازک مسئلہ ہے، میں اپنا دینی فرض سمجھ کے بتاتا ہوں۔ ہمارے دین نے کہا ہے کہ بعض اوقات ہم سے غفلت ہو جاتی ہے کہ ہماری خواتین کو ملنے کے لیے عورتیں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں تو مرد کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ جو گھر میں عورتیں آ رہی ہیں ان پہ نظر رکھو، ان پہ نظر رکھو کہ کیوں آ رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی کی سہیلی ہے تو دیکھے کیوں آ رہی ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، ممکن ہے وہ گھر کی بربادی کے لیے آ رہی ہو۔ لہذا شریعت مطہرہ میں سربراہ گھر کا خامد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھے، یہاں تک کہ اگر عورتیں عورتوں کے پاس ملنے آتی ہیں تو ان کی مکمل خبر گیری کرے کہ یہ عورت، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا۔ اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کا معاملہ، آپ کے بیٹوں کا، آپ کہتے جی اے منڈے دے ساڑھے منڈے دا دوست بنے ہیں، بھرا بنے، اس دور میں کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے۔ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھئی تمہارے فرینڈ صرف تمہاری ماں اور باپ ہیں، باقی سب تمہارے دشمن ہیں، یہ سب آستین کے سانپ ہیں۔ اس لیے جس طرح عمل کی برائی بندے کو تباہ کرتی ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں عقیدے کی خرابی بندے کی آخرت تباہ کرتی ہے۔ ساڑھے منڈے دا یار بنیا، بھئی یار بن کے تیرا عقیدہ خراب کر گیا، یار بن کے تینوں چرسی بناتا ہے، پنگی بناتا ہے، کہا یار نے، یار کوئی یار نہیں ہے، یار نہیں ہے، مار ہے۔ مار سانپ کو کہتے ہیں، فارسی میں مار کس کو کہتے ہیں؟ یہ یار نہیں، یہ تے سپ پہ جڑا ڈسے گا تینوں، پھر تینوں اٹھن جو گا نہیں چھڑنا ہے۔ اس لیے یہ خاندانی نظام جو ہے آج کی منزل میں باقاعدہ آیات گزری ہیں کہ گھر کے معاملات کی بہتری کے لیے، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ اولاد کی تربیت تب ہوتی ہے کھانے کے لیے سونے کا لقمہ دو، بیوی بچوں کو کھانے کے لیے سونے کا لقمہ دو لیکن نظر شیر والی رکھو، یہ ہے گھر کے نظام کو صحیح رکھنا۔ اور اس کے لیے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ جب طالب علم عالم بن کے نکلتے تھے آخری کلاس، جب انہیں فراغت ہوتی تھی مدرسے سے، وہ سامان اٹھا کے سند لے کے دستار لے کے جانے لگتے تھے، والدین باقاعدہ لینے آتے تھے، تو آپ سوال کرتے تھے اسٹوڈنٹس کو جمع کر، فرماتے تھے بتاؤ
انسان کے پاس حیا کہاں ہوتا ہے؟ بچے چپ ہو جاتے تھے، فرماتے تھے حیا انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ تربیت کرتے تھے، فرماتے تھے اپنی آنکھ کو صاف رکھنا، نگاہ کو صاف رکھنا۔ فرماتے تھے حیا کہاں ہوتا ہے؟ طلباء کو فرماتے تھے حیا انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ تو احترام پوچھتے تھے احترام کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا ایک ہوتا ہے دکھاوے کا احترام، فرمایا نہیں، احترام دل میں ہوتا ہے، ماں باپ کا احترام دل میں، حیا انسان کی آنکھ۔ تو نظام کو ماحول رکھنا کہ میرا بچہ، آپ کا بیٹا کس کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو کیا دوستی ہے اس سے؟ وہ تو آخرت برباد کرے گا تمہاری۔ چرسیا ہے، بھنگیا ہے، زمانے کا چھٹا ہوا آدمی آپ کے بچوں کے پاس اٹھتا بیٹھ، آپ کہتے ہیں دوست ہے ہمارا، اے میرے بچے آتا جی یار بنے ہیں۔ بہن بھائی کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں، قطعاً کوئی رشتہ نہیں کہ یہ بہن بنی میری جی، یہ میرا بھرا بنیا ہے، کوئی بہن بھائی وہی ہے جو ماں نے جنا ہے، دوسرا بکواس ہے، سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس لیے خاندانی نظام کے لیے آج کی منزل میں جو مقام گزرے ہیں ان میں اشارتاً دو تین آیتیں جو ہیں ان کا مضامین میں نے عرض کر دیا۔ کوئی تفصیلی موقع آیا تو اسلام کا جو آئلی نظام ہے، بیوی بچوں کا، گھر کا ماحول، اس کے چلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول آپ کو یاد نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حضور کے نازنینہ صحابی تھے، نابینا، وہ مؤذن بھی تھے مسجد نبوی شریف میں۔ ایک مؤذن حضرت بلال تھے اور ایک مؤذن حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ تو حضور تشریف فرماتے، وہ حضور کے پاس ملنے کے لیے آئے تو بات چیت کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی چیز پکڑانی تھی تو وہ خاموشی سے آئیں اور حضور کے سامنے وہ چیز رکھ کے چلی گئیں۔ تو حضور نے بعد میں انہیں فرمایا کہ اس طرح غیر مردوں کے سامنے جانا آنا کھلم کھلا وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے تو عورت کو اجازت ہے، ڈاکٹر طبیب وہ عورت کو چیک کر سکتا ہے، ایسا کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ ضروری ہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں جہاں ناگزیر ہو وہاں شریعت نے اجازت دی، لیکن ایسے کھلے ماحول میں رہنا شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا حضور وہ تو نابینا تھے۔ یہ جسارت انہوں نے عرض کی، حضور جسارت میں نے اس لیے کی ہے، وہ تو نابینا ہے، کون سا مجھے دیکھ رہے ہیں؟ حضور نے جو لفظ فرمائے نا وہ بڑے حکمت، سرکار نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ یہ ان کے بارے میں فرمائے جن کے بارے میں قرآن کی سورہ نور کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا وہ پاک دامن ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، اور شرم اور حیا دونوں آنکھ میں ہوتی ہیں۔ اس لیے پاک دامنی اور طہارت اور تقدس والی زندگی یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور گھریلو نظام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا۔ آپ دیکھیں کہ کہیں خرابی دوستوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو دفع کرو انہیں، نکالو ان کو، کیسے دوست ہیں تمہارے، کیسا تم کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہمارے بریلی شریف میں آج بھی جو صاحب سجادہ ہیں، جب کوئی مرید ہونے آتا ہے باقاعدہ کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، وہ 3 دفعہ جب کہتا نہیں اس کو بیعت نہیں کرتے، فرماتے ہیں میرے پیچھے پڑھو، بد عقیدہ بد مذہب لوگوں سے، بد عملوں سے دور رہوں گا، اور بعد میں پتہ ہے کیا کہ بری صحبت بری مجلس سے دور رہوں گا۔ وہ تو وڑا کے لنگو جتنے برے بندے بیٹھے ہیں۔ کئی دفعہ میرے پاس دعا کرانے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں منڈا تے ساڈا بڑا چنگا ہے، سیانا بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی، پر وہ دا بہن اٹھن پیڑے بندیاں نال، بہن اٹھن بھائی جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ پہچان بن جاتے ہیں۔ تو بھائی صفائی اسلام کہتا ہے ماحول بھی صاف رکھو، ذہن صاف رکھو، پاکیزہ ماحول، گھر کا ماحول پاکیزہ، تبھی رہے گا کہ کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، فروٹ، گوشت، نعمتیں، دودھ، دہی، ہر چیز گھر میں موجود ہو، لیکن نگرانی ایسی کرو کہ شیر کی آنکھ رکھو، بچہ لیٹ کیوں آیا اسکول سے،
جاتا ہے تو کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کبھی کبھی چیک کرو، نگرانی کرو، اور تب ماحول ٹھیک رہتا ہے۔ کہ جب بری مجلس میں بیٹھے گا تو عمل خراب ہوگا، اور بد مذہب بد عقیدہ کے پاس بیٹھے گا تو عقیدہ خراب ہوگا۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زمانہ بھی انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور مسلمانوں کی نئی نسل جو ہے اسے تباہ کرنے کا پروگرام بن گیا ہے۔ اب جتنا مرضی گورنمنٹ زور لگائے، مختلف ادارے کہیں بچوں کو موبائل سے بچوں کو دور رکھو، موبائل بچوں سے دور رکھو، وہ تو آپ کا جینا آرام کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس اتنے اتنے مہنگے موبائل ہیں، تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں اس بچے کو انہوں نے چھوٹی عمر میں اتنا مہنگا موبائل، وہ کہندا جی آندا جی میں نے چھال مار دینی، میں کروں نس جانا جی میں موبائل نہ لے کے دیتا۔ تو جب ایسا ماحول ہو جائے تو پھر دین یہ کہتا ہے حکمت عملی، حکمت عملی سے سمجھایا جائے، بجھایا جائے، تعلیم و تربیت اولاد کی جائے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے انوار اور مضامین اتنے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس مصروف ترین زندگی میں یہ بھی غنیمت ہے جو آپ بیٹھتے ہیں۔ کون بیٹھتا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ آپ پہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ فجر کو بھی بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی بیٹھتے ہیں، سونے کا تو موقع ہی نہیں آپ کو ملتا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نمازی کم سوتے ہوں گے، فجر کے بعد ضرور لیٹ جایا کریں، کیونکہ رات مختصر ہے اور زیادہ وقت ہمارا الحمدللہ تراویح میں، عشاء کی نماز باجماعت، تراویح باجماعت، پھر قرآن شریف کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ 2-3 دن رہ گئے، قاری صاحب نے بھی آج بڑی تیز سپیڈ سے ماشاءاللہ ہمیں پہنچا دی ہے۔ تھوڑے سے پارے کتنے جی قاری صاحب کتنی منزل رہ گئی؟ 150 دن 3 نے تے سپارے کنے نے 150۔ قاری صاحب نے کہا انہوں جلدی فارغ کریے، زیادہ نہ ہم تنگ کریے، لہذا یہ کرموں والا برکتوں والا مہینہ، بڑی موجیں تھیں۔ 3 دن رہ گئے صرف، اور 27ویں کو منزل ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ ہمارا جاگنا، یہ ایسا اللہ کا کرم ہے کہ یہ قیامت کے دن اس کا کام آئے۔ آج تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے جاگ کے بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پہ جبر کر کے سنتے ہیں درس، لیکن جب اس کی جزا قیامت کے دن ملے گی کہ دنیا سوئی ہوئی ہے، غافل ہے، بازار بڑے ہوئے ہیں، کام ہی کو نہیں، جاؤ ایک باری بازار پھر کے آؤ، کرسیاں ڈائیاں نے جناب، وہ ادھر بھی گپاں ادھر بھی، نہ کوئی مقصد نہ کوئی گل بہن کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو پھر آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بیٹھے تو وہ بھی بازار میں جاگ رہے ہیں جی، ڈیروں پہ جاگ رہے ہیں، بھوکے چل رہے ہیں، دن کو کھاتے پیتے ہیں لوگ۔ تو پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، 5 وقت نماز، سحری کی، باجماعت فجر کی، پھر درس، پھر تراویح، پھر درس۔ میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں، اور کیا ہے کہ یہ بڑا آپ کا اظہار ہے، آپ کی قربانی ہے، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، آپ کا بڑا پن ہے جو وقت قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ قرآن اللہ میرے اور آپ کے دل کی بہار بنائے، اسی قرآن کے ذریعے ہماری نجات ہوگی۔ سرچشمہ ہدایت ہے قرآن، منبع ہدایت ہے، تو کچھ روشنی ملتی ہے درس میں، اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، بات عمل کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ الصلاۃ والسلام علیک یا